بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فيه الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. صدق اللہ العظیم. 24واں پارہ ہے اور سورہ مومن کی آیت نمبر 24 سے 27 تک کی تلاوت ہوئی. 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں اور آیتوں کا لفظی ترجمہ یہ ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور بڑی واضح دلیل دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ. پھر جب وہ لوگوں کے پاس وہ حق بات لے کے گئے جو ہماری طرف سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. حالانکہ کافروں کی چال کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے. اور فرعون نے کہا لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں، نعوذ باللہ. اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے. مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا زمین میں فساد برپا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ ان آیتوں کا لفظی ترجمہ ہے. اور یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر کے اللہ پاک نے بھیجا. اور معجزات میں جو بڑا معجزہ تھا وہ لاٹھی کو حضرت پھینک دیتے وہ سانپ بن جاتی تھی. اور ایک معجزہ یہ تھا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تو وہ چمکدار بن جاتا. اب اس چمک کو کیسے ختم کرنا ہے تو پھر دوبارہ بغل میں رکھتے تو وہ چمک ختم ہو جاتی. یہ نشانیاں تھیں اللہ پاک کی طرف سے. اور تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. تو یہ چیزیں دی تھی اور یہ چیزیں دے کر کے فرعون جو بادشاہ تھا اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا اور یہ جو قارون تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور پیسے والا آدمی تھا. تو اس نے منافقانہ طور پر یعنی ایمان قبول کیا تھا لیکن اس کے بھی یہ الفاظ آ گئے سامنے کہ اس نے بھی پیغمبر خدا کو جھوٹا بھی کہا اور جادوگر بھی کہا. تو یہ والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے ابھی سنا کہ موسیٰ علیہ السلام جب حق لے کر کے گئے تو فرعون نے اور اس کے وزیروں نے تو انکار کر لیا. اچھا جب ان کے سامنے معجزات آئے تو معجزات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ معجزات بھی جادو ہے، یہ معجزات بھی
جادو ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عوامی لوگ ایمان لانے لگے، اور اس وقت اس نے کہا فرعون نے کہ ان کے بچوں کو قتل کر ڈالو۔ اچھا، ایک حکم قتل کا اس وقت دیا تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، مطلب یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت اس کو کسی نجومیوں نے کہا تھا کہ اسی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت کا تختہ الٹے گا۔ تو اس نے کہا یعنی ہمیشہ کے لیے یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ اپنے زور کا استعمال کر کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، اور یہ قیامت تک کا ایک دستور ہے۔ زمانہ ماضی میں بھی ایسے ہوا، ماضی قریب میں بھی ایسے ہی ہوا کہ حکومت کے زور کے اوپر لوگوں کا قتل عام مکمل، اس کے اندر بچوں عورتوں کو زیادہ قتل کرتے ہیں۔ جیسے ابھی حال ہی میں یعنی اسرائیل کی طرف سے جو جارحیت ابھی بھی جاری ہے تو اس کے اندر جو زیادہ ہدف ہیں وہ بچے ہیں، اور پھر لڑکوں کو قتل کرنا یہ زیادہ اس لیے اس کا ذکر ہے کہ لڑکے کے قتل سے صدمہ زیادہ ہوتا ہے۔ لڑکے کے قتل سے بچے تو سارے ہی معصوم ہیں، سارے ہی پیارے ہیں، لیکن اس میں لڑکوں کی حیثیت چونکہ لڑکوں سے نسل چلتی ہے اور لڑکوں سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ تو ایک حکم اس نے اس وقت دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے پیدا ہی نہیں ہوں گے، یعنی جو ہوں گے تو ہم قتل کر دیں گے، لہٰذا وہ لڑکا ہی نہیں آئے گا۔ ایک طرح سے خدا سے ٹکرانے کی بات ہے یہ، ایک طرح سے جیسے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب زمانے میں، یہ بات سب احادیث میں ہے، قیامت کے قریب زمانے میں اللہ پاک مسلمانوں کو ایسا غلبہ دیں گے کہ یہودیوں کو چن چن کے مسلمان قتل کریں گے، اور یہ یہودی پتھروں کے پیچھے درختوں کے پیچھے چھپیں گے، تو وہ پتھر بولے گا مسلمان ادھر آؤ میرے پیچھے یہودی ہے، تو پتھر بولے گا، درخت آواز دے گا اے مسلم ادھر آؤ پیچھے یہودی چھپا ہے مارو اس کو۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات کا، ایک درخت جو ہے نا وہ نہیں بولے گا، اس کو کہتے ہیں شجر الیہود، یہ یہودیوں کا دوست درخت ہے۔ تو اب اسرائیل والوں نے کیا کیا ہے، اس کو زیادہ اگانا شروع کیا، اس کی نرسریاں، اور جناب اس کو پھیلا رہے ہیں، یہ ہمارا آدمی ہے، یہ ہمیں بچائیں گے۔ تو یہ اللہ سے ٹکر ہے، اللہ سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ کوئی درخت زیادہ اگیں گے تو ہم بچ جائیں گے، تو کیسے بچیں گے؟ اس کی کوئی اور سبیل ہوگی، اللہ جل جلالہ اس کو کسی اور طریقے سے چھوڑیں گے تو اللہ پاک نہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ یعنی جو جگہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ فلانی جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ انہوں نے وہاں ایئرپورٹ بنا لی ہے کہ ہمارا اسلحہ، ہمارا ایئرپورٹ یہاں پر ہوگا تو کیسے قتل کریں گے؟ وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی بات کو دبانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی بات تو دب نہیں سکتی۔ تو فرعون نے بچوں کو مارنا شروع کیا کہ وہ بچے ہی پیدا نہ ہو، تو اللہ جل جلالہ نے وہ بچہ پیدا کر لیا، اور ایسا پیدا کیا کہ ان کے گھر میں پال کے دکھایا۔ کیسے ہے اللہ پاک؟ اللہ کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے طے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو، کہ بھئی فلانی رات میں یہ بچہ اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوگا، دے دی کسی نے خبر۔ تو اس نے کیا کیا، نمرود نے عورتوں کو الگ کیا، مردوں کو الگ کیا، عورتوں پہ نگران مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو، اور مردوں پہ نگران مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو، اور نمرود کے تخت کے پاس وہ دونوں ملے اور ابراہیم علیہ السلام کا نطفہ منتقل ہوا۔ اب کون اللہ سے ٹکر لے سکتا ہے؟ جب نمرود اطمینان سے سو گیا کہ اب آج کی رات ایسا ہوگا
آج کی تو اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جو بندہ ہے جس پر میرا اعتماد ہے یہی ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے. تو اصل عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آدمی کو چاہیے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، بدماشوں کے ساتھ نہ جوڑے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے ساتھ جڑ جائے، دل دماغ بھی ان کا، بدن بھی ان کا. تو آدمی ایسا کرے گا تو اس کی بچت ہے. تو فرعون نے اس وقت چال چلی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پال کر کے دکھایا. بعد میں کہا کہ اچھا یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ان کے بچوں کو مارو اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دو، اور لڑکیوں کو اس لیے چھوڑ دو تاکہ یہ ہماری خدمت کریں گی. تو اور تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تدبیر انہوں نے کی، لیکن وہ تدبیر کامیاب نہیں ہوئی. اللہ اچھا خدا کی شان آپ دیکھیں، بچے جتنے مر گئے اللہ جل جلالہ نے کم سے کم یعنی دو دو بچے دینا شروع کر دیے. یعنی فلسطین کے اندر ایسی خواتین بھی ہیں جن کے ایک وقت میں 5 بچے پیدا ہوئے، اور 21 سال ایک بچی یعنی ایک ماں جو 11 بچوں کی ماں ہے، 21 سالہ خاتون، اس کے ہر سال میں بچے ہوئے، 2 3 بچے ہوئے، اور ابھی اس کی عمر 21 سال کی ہے، اس کے 11 بچے ہیں. تو اللہ جل جلالہ جب دینے پہ آتے ہیں تو اللہ پاک کا ٹکر، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس پر جو ہے نا فرعون نے کہا ایسا کرو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چال اس کی نہیں چلی. اور موسیٰ علیہ السلام، نبیوں کی سنت یہ ہے. اچھا پھر بڑے سرغنے کو قتل کیا جاتا ہے کہ میں موسیٰ کو قتل کروں گا. تو لوگ اچھے اچھے لوگوں کے قتل کے در پہ ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جس کا جو دن اللہ پاک نے قبر میں رکھا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو اللہ پاک نے مارنے کا طے کیا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بھی طے شدہ ہے. تو اس لیے یہ سب باتیں ہمارے اندر کے ایمان کو دعوت دے رہی ہیں کہ اصل اللہ ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے باتیں کہی جاتی ہیں، ہمارے رب کا کلام سنایا جاتا ہے، اور ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے تاکہ ہمارا یہ یقین یہ ڈواڈول نہ ہو. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تم کہتے ہو کہ میں تمہیں قتل کروں گا، میں تو اللہ کی پناہ لے چکا ہوں کہ اللہ مجھے پناہ دے دے فرعون سے اور فرعون کی فوجیوں سے اور فرعون کے ظالموں سے. اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر ایسے بدبخت سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. ہمارا تو اللہ پہ بھی ایمان ہے، اللہ کے وعدوں پر بھی ایمان ہے، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان ہے. یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ اور ان آیتوں کا خلاصہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.